اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا فزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز زمانۂ جاہلیت کے بازار تھے۔ لوگوں نے موسم حج میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ لوگ موسم حج میں خرید و فروخت اور تجارت سے اجتناب کر رہے تھے کہ یہ ذکر الہی کے دن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ لفظ عرفات میں اگرچہ منع صرف اسباب میں سے دو سبب علم اور تانیث موجود ہیں، لیکن پھر بھی اسے منصرف پڑھا گیا ہے کیونکہ اصل میں یہ مسلمات اور مومنات کی طرح جمع ہے، ایک معین اور مخصوص جگہ کے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ عرفہ حج میں وقوف کا مقام ہے۔ وقوف عرفہ افعال حج میں سب سے اہم فعل ہے۔ اسی وجہ سے امام احمد اور عبد الرحمن بن یعمر دہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حج وقوف عرفات ہی کا نام ہے، حج وقوف عرفات ہی کا نام ہے، حج وقوف عرفات ہی کا نام ہے، اور ایام منی 3 ہیں۔ پھر جس نے دونوں میں منی سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو ان میں کوئی گناہ نہیں، اور جس نے ایک دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص طلوع فجر سے پہلے وقوف عرفہ کو پا لے تو اس نے حج پا لیا۔ وقوف کا وقت یوم عرفہ کے زوال سے لے کر قربانی کے دن کی صبح صادق کے طلوع تک ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نماز ظہر ادا کرنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک وقوف فرمایا تھا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، اور فرمایا جس نے طلوع فجر سے پہلے وقوف عرفہ کو پا لیا اس نے حج کو پا لیا۔ عروہ بن مزرس سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزدلفہ میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ نماز کے لیے نکل چکے تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں طے کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں، میں نے اپنی سواری کو تیز دوڑایا اور اپنے آپ کو خوب تھکایا ہے، اللہ کی قسم میں نے کوئی ٹیلا یا پہاڑ نہیں چھوڑا جس پر وقوف نہ کیا ہو، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری اس نماز میں حاضر ہوا اس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا حتیٰ کہ وہ یہاں سے روانہ ہو گیا، اور اس سے پہلے رات یا دن کو عرفہ اور وقوف کر لیا تو اس کا حج پورا ہو گیا، اور اس نے اپنی میل کوچیل کو دور کر لیا۔ عرفات کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ قول بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو آپ نے ان کے ساتھ حج کیا، حتیٰ کہ جب آپ عرفہ میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، میں نے اسے پہچان لیا کیونکہ ایک بار آپ سے پہلے بھی میں یہاں تشریف لا چکے تھے، اسی وجہ سے اسے عرفہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت میں عرفہ میں وقوف کرتے حتیٰ کہ سورج جب پہاڑ کے سروں پر اس طرح ہوتا گویا وہ امامہ ہے تو وہ عرفہ سے واپس ہونا شروع کر دیتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غروب آفتاب تک مؤخر فرما دیا،
اور روایت یہ ہے کہ اضافہ کیا کہ پھر آپ مزدلفہ میں وقوف فرماتے اور نماز فجر اندھیرے میں ادا فرماتے، حتیٰ کہ جب ہر چیز روشن ہو جاتی اور یہ صبح کا آخری وقت ہوتا تو آپ روانہ ہو جاتے۔ آپ نے عرفہ میں وقوف فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اس کی زردی تھوڑی سی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ سورج کے ٹیکے غائب ہو گئے، تو آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے اپنی ناقہ قصوہ کے سر کو لگام کے ساتھ باندھا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کا سر رکاب کو لگ رہا تھا۔ آپ دائیں ہاتھ سے اشارہ فرماتے ہوئے فرما رہے تھے، لوگو آرام و سکون سے چلو، آرام و سکون سے چلو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی پہاڑ کے پاس تشریف لاتے تو اس کی لگام کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیتے تاکہ وہ پہاڑ پر چڑھ جائے، حتیٰ کہ آپ مزدلفہ تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے مغرب و عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا فرمائیں، اور دونوں نمازوں کے فرضوں کے درمیان اور کوئی نفل وغیرہ ادا نہیں فرمایا۔ پھر آپ نے طلوع فجر تک آرام فرمایا۔ جب صبح ہو گئی تو اذان و اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی اور پھر اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور مشعر الحرام تشریف لے آئے۔ قبلہ رخ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات ادا فرمائے۔ آپ کھڑے رہے حتیٰ کہ دن خوب روشن ہو گیا اور آپ طلوع آفتاب سے پہلے روانہ ہو گئے۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چل رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ سبق خرم تھے، جب آپ کھلی جگہ پاتے تو اپنی سواری باد بہاری کی رفتار اور بھی تیز فرما دیتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سارا مزدلفہ مشعر حرام ہے، اور حشیم سے حجاج اور نافع کے واسطے سے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ آپ سے چنانچہ تم مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پہاڑ اور اس کے ارد گرد کا سارا علاقہ مشعر حرام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا عرفات موقوف ٹھہرنے کی جگہ ہے مگر عرفہ میں ارنا میں وقوف نہ کرنا، کیونکہ یہ عرفات میں شامل نہیں، اور سارا مزدلفہ موقوف ہے مگر وادی محصر میں وقوف نہ کرنا کہ یہ مزدلفہ سے خارج ہے۔ مکہ کے تمام راستوں میں قربانی کی جا سکتی ہے، اور تمام ایام تشریق ماہ ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ میں قربانی کے جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ مبذول فرمائی ہے کہ اس نے ہدایت و بیان کا انعام فرمایا اور سنت ابراہیمی کے مطابق مناسک حج کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اسی لیے فرمایا، اور یقیناً اس سے پیشتر تم لوگ گمراہوں میں سے ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ اور من قبل ہی سے مراد اس ہدایت سے پہلے یا قرآن مجید سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، اور یہ سارے مفہوم آپس میں لازم و ملزوم اور صحیح ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔